بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ، اور قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ ہدایت تک پہنچنے کے لیے دین کا سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھیں۔ سورہ حمد پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ حمد وہ عظیم سورہ ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی کچھ آیتوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ گفتگو اس آیت تک پہنچی تھی، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ دوبارہ تمام انسان زندہ کیے جائیں گے۔ کچھ باتیں قیامت کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف آپ حضرات کے ذہنوں کو، فکروں کو لانا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے میزان۔ میزان، قیامت کے دن میزان نصب کیا جائے گا۔ میزان کا ترجمہ اردو میں ترازو سے کیا جاتا ہے، کہ قیامت کے دن ترازو نصب کیا جائے گا اور ہمارے اعمال اس میں تولے جائیں گے۔ میزان کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس کو ماننا بے انتہا ضروری ہے۔ حق الیقین، صاحب کتاب حق الیقین علامہ شبر اپنی اسی کتاب میں، یعنی حق الیقین میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 پہ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، فَأَصْلُ الْمِيزَانِ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا شُبْهَةٍ، اصل میزان میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ قیامت کے دن میزان ہوگا۔ وَإِنْكَارُهُ كُفْرٌ، اس عقیدہ میزان کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، کفر کیا گویا اس نے۔ تو میزان تو ہے، اب اس کی تفاصیل کیا ہیں، یہ میزان کیا ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ میں نے عرض کیا میزان یعنی ترازو۔ کیا قیامت کے دن ایسے ہی ترازو نصب کیا جائے گا جیسے دنیا میں ترازو نصب کیے جاتے ہیں اور اس میں سامان تولا جاتا ہے؟ اگر یہی مراد ہے، ہمارے یہاں اکثر مفسرین اور اہل سنت کے بھی اکثر مفسرین نے ظاہری معنی لیے ہیں میزان کے، یعنی ترازو، وہ نصب ہوگا۔ اب نصب ہوگا تو اس میں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ عمل جسے کہتے ہیں آراز ہے، جوہر تو نہیں، کیا مقصد ہے؟ نہیں، عمل کو ایسی چیز تو نہیں کہ اسے تولا جا سکے۔ قیامت کے دن میزان نصب ہوگا، یعنی ترازو لگایا جائے گا، کہا جاتا ہے اس کے 2 پلے ہوں گے، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے؟ اس ضمن میں 3 نظریے ہیں کہ قیامت کے دن جب میزان نصب کیا جائے گا تو کیا تولا جائے گا۔ یہ ایک نظریہ، اسے اکثر علماء اہل سنت نے قبول کیا ہے، یہ ان روایت میں آیا ہے کہ سئل عن النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا، اما یؤذن یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟ فقال الصحف، آپ نے فرمایا نامہ اعمال، یعنی
وہ کتاب، وہ صحیفہ، وہ رجسٹر جس میں ہمارے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ کتاب، وہ رجسٹر قیامت کے دن تولی جائے گی۔ ایک تو یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے جو علامہ مجلسی کا ہے، وہ تجسم اعمال کا نظریہ ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی ہم دنیا میں جب کوئی عمل کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، ہمارا ہر عمل جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نماز پڑھی، اس نماز نے جسم کی شکل اختیار کر لی۔ روزہ رکھا، اس روزے نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر گناہ کیا تو وہ بھی جسم کی شکل اختیار کر لے گا۔ تجسم اعمال یعنی عمل جسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جمیع الاحوال والافعال، جتنی بھی ہمارے افعال ہیں، جو ہماری حالتیں ہیں، من الدنیا یعنی دنیا میں جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، تتجسم، وہ جسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایک یہ کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ جسم بن جاتا ہے، اور یہی جسم قیامت کے دن میزان میں رکھا جائے گا، یعنی تولا جائے گا۔ یہ دوسرا نظریہ تجسم اعمال کا۔ تیسرا نظریہ ہے، ابن کثیر صاحب نے، ابن اہل سنت کے مشہور و معروف مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں سورہ اعراف آیت نمبر 8 اس کی تفسیر میں اس نظریے کو لکھا ہے۔ یہ اہل سنت کے ہیں، ابن کثیر صاحب۔ آپ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن خود لوگوں کو تولا جائے گا، خود ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک وہ حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گناہگار لایا جائے گا جو بہت ہی موٹا اور تگڑا ہوگا، تندرست ہوگا، مگر جب اسے تولا جائے گا تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یا اس کا وزن جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اس کا وزن۔ بہرحال جو بھی ہو، ظاہری اعتبار سے میزان کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کی تفاصیل، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے کیا کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں۔ ہماری ذمہ داری ہم غیب پر ایمان لائیں۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ میزان ہے، ابھی میں قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس میں ذکر ہے میزان کا، ذکر ہے ترازو کا، ان آیتوں کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ جو میزان، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے زیادہ، لیکن بہرحال ایک میزان ہے۔ یہی مادی ترازو ہوگا یا نہیں؟ یہ لفظ میزان، اس کی تعویل کچھ اور ہے، یعنی اس کی حقیقی معنی کچھ اور ہے۔ ایک زیارت ہے مولائے کائنات کی، امام علی علیہ السلام کی، اس میں کہا گیا ہے السلام علیکہ یا میزان الاعمال، ہمارا سلام ہو آپ پر اے اعمال کے میزان، اعمال کے ترازو۔ یعنی خود مولائے کائنات میزان الاعمال ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، خود اہل بیت علیہ السلام یہ میزان الاعمال ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی سب کا عمل انہی کے ذریعے تولا جائے گا، یعنی پروردگار قیامت کے دن عمل کو، امت کے عمل کو ملائے گا مولائے کائنات کے عمل سے، اہل بیت علیہ السلام کے عمل سے، جس کا عمل امام علی کے عمل کے مطابق ہوگا، جس کا عمل اہل بیت معصومین ائمہ علیہ السلام کے عمل کے مطابق ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یعنی وہ میزان خود اہل بیت علیہ السلام ہے، خود امام علی علیہ السلام ہے۔ بہرحال میزان کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔
اور اس کی تفصیل کا علم ہمیں زیادہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید میں ہم تلاش کریں کہ میزان کہاں آیا ہے، کس جگہ کے اوپر میزان آیا ہے قرآن مجید میں۔ چند آیتیں ہیں جن کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، تھوڑا غور کیجئے گا ان آیتوں کے بارے میں۔ یہ جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی، اس میں بہت تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ میزان یعنی ترازو کا ذکر ہے۔ سوچئے، تصور کیجئے کہ قیامت کے دن میزان نصب ہوگا، یا تو یہی اسی طرح کا میزان ہے ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، یا وہ میزان مولا کائنات ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بہرحال عمل ہمارا پرکھا جائے گا قیامت کے دن۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل الہی ہے، یعنی پروردگار اپنے عدل کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں میزان کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال تولے جائیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور یہ بالکل حق ہے، اس میں ذرہ برابر باطل نہیں ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یعنی اس دن اعمال کو تولا جانا بالکل حق ہے، یعنی قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال تولے جائیں گے۔ پھر قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پر جس کا پلہ بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ اپنے مراد کو پہنچیں گے، انہی لوگوں کو فلاح ملے گی، سکسیس، نجات مل جائے گی، وہ جن کا پلہ قیامت کے دن بھاری ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان میں رہے، فائدے میں نہیں رہے، نقصان میں رہے۔ کیوں؟ مِمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے، یا جو ترجمہ کیا گیا کہ نافرمانی کی وجہ سے یقیناً اپنا آپ نقصان کیا۔ بظاہر ترجمہ اس کا یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے، پلہ ان کا ہلکا ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نقصان ہوا، خود اپنے آپ کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اچھا، یہ نقصان کیوں پہنچا انہیں؟ کیوں ان کا پلہ جو ہے وہ وزنی نہیں رہا، کیوں ہلکا رہا؟ اس کا ریزن بھی قرآن نے بتایا، اس کی علت بھی بتائی۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ ہماری نشانیوں پر ظلم کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات پر ظلم کرتے تھے۔ وہ اللہ کی آیات کیا ہیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے؟ کچھ اللہ کی آیات کا انکار کیا گیا، کچھ اللہ کی آیات کے اوپر ظلم کیا گیا۔ وہ آیات خدا کیا ہیں؟ روایات میں آیا آیت الکبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، آیت کبریٰ مولائے کائنات ہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے ائمہ کے اوپر، مولائے کائنات پر، صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا، ان کا جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو بہت ہی ہلکا ہوگا۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47، اس میں بھی میزان کا ذکر ہے۔ وہ کس طریقے سے ذکر ہے؟ غور فرمائیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم نصب کریں گے قیامت کے دن، ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو نصب کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے عدل و انصاف کا ترازو ہم نصب کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی کے اوپر، کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہوگا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ، اب اس آیت کے اوپر غور کریں، توجہ کریں، کتنی قیمتی آیت ہے اور کتنا اہم نقطہ اس آیت میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، یعنی اگر رائی کے برابر بھی کسی نے عمل کیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے برابر بھی اگر کسی نے عمل کیا ہے
تو خدا کہہ رہا ہم اسے قیامت کے دن لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کے لیے ہم کافی ہیں، حساب کے لیے ہم بہت ہی کافی ہیں. تو اگر ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی کسی نے عمل کیا تو اس کا عمل میزان میں پہنچایا جائے گا، ترازو میں پہنچایا جائے گا. یہ میزان، یہ ترازو قیامت کے دن نصب کیا جائے گا. ہم سب کے اعمال اس میں تولے جائیں گے. سورہ قاریہ، پورا سورہ، اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کو سمجھیں. کیسے دین کو سمجھیں گے؟ قرآن کو سمجھیں. کم سے کم قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے سوروں کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان سوروں میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور کیا معرفت ہے. سورہ قاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ. یہ قاریہ، قاریہ کسے کہتے ہیں؟ قاریہ لغت میں کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی آواز. قیامت کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام القاریہ بھی ہے، یعنی کھڑکھڑانے والی آواز. ایسی آواز ہوگی جسے سن کر سب دہل جائیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ القاریہ، القاریہ ما القاریہ. قاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی آواز. تمہیں کیا پتا کہ یہ قاریہ کیا ہے، یہ کھڑکھڑانے والی آواز کیا؟ وما ادراک ما القاریہ. اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن، جس دن لوگ ایسے نکلیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں. پتنگوں کی طرح جو تھا بکھرے، اس طرح سے نکلیں گے، یعنی جوخ در جوخ نکلیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْقُوشِ. اور پتھر اور پہاڑ کس طرح سے ہوں گے؟ پہاڑ ایسے اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے کہ جو رنگ برنگ ہوں گے، منقوش ہوں گے، رنگ برنگ ہوں گے. یعنی یہ پہاڑ جنہیں ہم پتھر کے دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن بالکل دھنے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، وہ بھی رنگ برنگے اون کی طرح. اس طرح سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے. اب اس کے بعد میزان کا ذکر. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. پس جس کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کا پلہ بھاری ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پس وہ اپنے آرام کی زندگی میں ہوگا، عیش و آرام اور اپنی پسندیدہ زندگی بھی ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کا پلہ ہلکا ہوگا میزان میں، ترازو میں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تمہیں کیا پتہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم ہے اس کا ٹھکانہ. تو میزان پر عقیدہ ضروری ہے. میزان ہوگا قیامت کے دن، ہمارے اعمال پرکھے جائیں گے، تولے جائیں گے. چاہے ترازو ہو نور کا، اس میں تولے جائیں، یا ائمہ کے اعمال سے ہمارے اعمال ملائے جائیں. ذرہ برابر نیک عمل کیا وہ بھی قیامت میں تولا جائے گا. اگر پلہ وزنی ہو گیا جنت میں چلے گئے. خدا نہ کرے کسی کا پلہ، اور اہل بیت کے دشمن، خدا کرے ان کا پلہ ہلکا ہو جائے. وہ ہوگا ان کا ہلکا انشاءاللہ. جو دشمنان اہل بیت وہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. اب یہاں پر ایک اہم سوال ہے، وہ یہ، کیا یہ میزان، یہ ترازو جس کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، یہ سب کے لیے نصب کیا جائے گا؟ سب کے لیے ترازو ہوگا؟ سب کے نامہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے یا پرکھے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سورہ کہف کی 3 آیتیں ہیں، 103، 104، 105. ان آیتوں پر غور کریں تو نتیجے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کہہ دیجئے، پیغمبر کو حکم، قل کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے عمل کے اعتبار سے؟ پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں، یعنی امت، اے امت والو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں اور گھاٹے میں عمل کے اعتبار سے کون ہے؟ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا.
وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ نقصان میں جن کی دنیا میں محنتوں کے اوپر پانی پھر گیا. ذلہ سائم فی الحیات الدنیا، جو انہوں نے محنت کی تھی، جو انہوں نے کام کیا تھا، اکارت ہو گئی ان کی محنت، برباد ہو گئی ان کی محنت. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسُنُونَ صَنْعًا، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کی محنت کر رہے ہیں، مگر ان کی محنت بے فائدہ ہے، بیکار ہے، اور اپنے اعتبار سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ یعنی گمان کر رہے ہیں انہم یحسنون صنعا، نہیں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے اپنے نزدیک اگر کوئی اچھا کام کرے تو یہ کامیابی یا نجات کا سبب نہیں بنے گا. ضرورت اس بات کی ہے جو کام کیا جا رہا واقعاً وہ کام اچھا ہو، واقعاً وہ کام حق ہو. ورنہ بہت دشمن اہل بیت بھی تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم اچھے کام کر رہے ہیں. نہیں. تو کون لوگ گھاٹے میں ہیں، کون لوگ نقصان میں؟ وہ لوگ جن کی محنتوں کے اوپر پانی پڑ گیا، بیکار ہو گئی. وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گمان میں تو اچھا کام کر رہے ہیں مگر حقیقت میں اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے تعارف کرا یہ کون لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں میں اپنے عقیدے میں اچھا کام کر رہے ہیں مگر حقیقت میں ان کا کام اچھا نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں. جس نے بھی رب کی آیات کا انکار کیا، آیات کا، اس کی نشانیوں کا انکار کیا، دنیا میں اس نے جتنی بھی محنت کی ہے اس کی تمام محنتوں پر پانی پڑ جائے گا، اگرچہ وہ اپنے اعتبار سے وہ اچھا عمل کر رہا ہو، یعنی اپنے ذہن میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور کس کا انکار کرتے؟ اللہ کی لقاء سے. نہیں پہنچنا ہی نہیں اس کی بارگاہ میں. اگر لقائے پروردگار کا یقین ہوتا تو لوگ گمراہ نہ ہوتے، ان آیتوں کا انکار نہ کرتے جن آیتوں کو اپنے کانوں سے سنا تھا. خاص کر غدیر کی آیت کا انکار نہ کرتے اگر لقائے پروردگار کا انہیں یقین ہوتا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، پس ان کے اعمال کو ضبط کر لیا گیا. جسے حکومتیں نہیں گھر ضبط کر لیتی ہیں، اسی طرح ان کے اعمال پروردگار نے ضبط کر لیا، یعنی ڈیلیٹ کر دیے، باطل کر دیے. کوئی اجر و ثواب ان اعمال کے اوپر نہیں ملے گا. فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا، ان کے لیے قیامت کے دن ہم میزان ہی نصب نہیں کریں گے، وزن ہی نصب نہیں کریں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کے لیے میزان نہیں نصب کیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ان کے لیے میزان نصب کیا جائے، ترازو نصب کیا جائے، ان کے اعمال پرکھے جائیں. کیوں؟ کہ تولا تو اسے جاتا ہے جو وجود میں ہو، جو موجود ہو. کوئی سامان ہی موجود نہیں تو کیا تولا جائے گا؟ بہت سے لوگ ہیں ان کے سارے عمل پروردگار نے ڈیلیٹ کر دیے، باطل کر دیے. جب کچھ عمل ہی نہیں ان کا قیامت کے دن، نیک عمل ہی نہیں، تو کیا تولا جائے گا؟ اس کا مقصد ان سے کہا جائے گا سیدھے تم جہنم میں چلے جاؤ، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ تولا جا سکے. نہیں تولا جا سکتا، سارا ان کا عمل باطل ہو گیا. یہ میزان حق، اس پر عقیدہ ضروری ہے. اب سوال اٹھتا ہے ہم کیا عمل کریں کہ قیامت کے دن میزان میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہمارا پلہ وزنی ہو، بھاری ہو. کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے اعمال آئے ہیں، ہر نیک عمل کریں، محمد وآل محمد پر صلوات بھیجیں، بہت زیادہ صلوات بھیجیں. جتنا صلوات بھیجیں گے اتنا زیادہ نامہ اعمال جو ہے وہ وزنی ہوگا، بھاری ہوگا نامہ اعمال. صدقہ دیں، صلہ رحم کریں، عبادتیں کریں. ماہ مبارک رمضان میں اللہ کو یاد کریں، اس کے اوقات میں دعا کریں. سحر کے وقت خاص کر وہ لوگ ضرور سحر میں جاگے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. روزہ اگر مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے کوئی اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ سحر کی برکات سے بھی اپنے آپ کو وہ محروم کرے. اٹھے سحر کے وقت، ایک آدھ لقمہ کھائے، صرف سحری کھانے کے لیے نہ اٹھے، نہیں، سحری کی برکات حاصل کرنے کے لیے اٹھے. وہ
दुआए सहर पढ़े, नमाज शब पढ़े, कुरान की तिलावत करे, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे उनका नामा अमाल मीज़ान में नामा अमाल पहुँचेगा तो पल्ला वज़नी होगा। बहुत से लोग हैं कि जिनका ईमान का कोई वज़न ही नहीं, अमल ही नहीं, कोई वज़न नहीं उनके अमल का, हल्का होगा। कौन है जिनका ईमान बेवज़न है? मैं एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ, उस पर बहुत गौर कीजिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, ये हदीस वो उनके लिए है जो अपने आप को शिया कहते हैं, जो अपने आप को इमाम ज़माना का चाहने वाला कहते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं इमाम ज़माना का। अल-इहतिजाज शेख तबरसी की किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 286 पर इस हदीस को उन्होंने लिखा है। उसके अलावा अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में भी इस हदीस को लिखा है। ये तौक़ी है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला ज़हूरुहु शरीफ की, यानी इमाम ज़माना की बारगाह से निकले हुए ये जुमले हैं जो हम तक पहुँचे। अजीब गरीब जुमले, कहीं ऐसा ना खुदा ना करे हम में से कोई क़यामत में जब जाए तो उसका ईमान बेवज़न हो, कोई उसका वज़न ना हो। क्या ये तौक़ी है? मोहम्मद बिन अली से मुखातब है, या मोहम्मद बिन अली, ऐ मोहम्मद बिन अली, क़द आज़ाना जुहालुश्शिया व हुमक़ाउहुम, इन जाहिल और बेवकूफ़ शियों ने हमें तकलीफ़ दी है। ये कौन कह रहा है? ज़माने का इमाम कह रहा है, हुज्जत खुदा फरमा रहे हैं कि ये जाहिल और बेवकूफ़ शियों ने हमें तकलीफ़ दी है। मन दीनहु, कैसे शिया हैं? मन दीनहु जनाहुल बऊज़ अर्जहु मिनहु, जिनका दीन ऐसा है कि मच्छर का पर ज़्यादा वज़नी है, मगर उनका दीन, उनका ईमान उतना वज़नी नहीं है, यानी बेवज़न है उनका ईमान, कोई उसका वज़न नहीं है। ऐसे लोगों ने इमाम ज़माना को सताया है, आज़ाना, मुझे तकलीफ दी है। किन लोगों ने? जाहिल और बेवकूफ़ शियों ने, जहालत की वजह से सता रहे। आज भी इमाम ज़माना को सता रहे हैं, अहम बेवकूफ़ी की वजह से सता रहे हैं और बेइंतहा सता रहे हैं। वो बातें समाज में ला रहे हैं जिन बातों से इमाम ज़माना राजी नहीं है, मनगढ़ंत बातें, अपनी तरफ से अकीदा गढ़ लिया और मंसूब कर दिया इमाम की तरफ। नहीं, हमारा इमाम इससे राजी है। अरे ये देखो हमारी किस बात से हमारा इमाम राजी है। इमाम के लिए जितने सब औलाद की तरह है, रवायात में आया इमाम बाप की तरह है। कल अब काफी की रवायत है, कल अब इमाम बाप की तरह है, इमाम बाप की तरह है। लेकिन आज कितनी नालायक औलाद है जो अपने इमाम को सता रही है। किस वजह? जहालत की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से। कुछ लोग जाहिल है उसमें, कुछ अहमक कौन लोग हैं जिनके पास अकल नहीं है। एक पूरा गिरोह है जो काम कर रहा है बाकायदा तौर के ऊपर, उलमा के खिलाफ काम कर रहा है। वो लोग जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उनके खिलाफ काम कर रहा है। कुछ अहमक और बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हीं के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अपने ज़माने के इमाम को अजियत कर रहे हैं अपनी जहालत के ज़रिए, अपनी बेवकूफ़ी के ज़रिए। जहालत का भी इलाज करें, बेवकूफ़ी का भी इलाज करें। अपने ज़माने के इमाम को न सताएं, दीन को समझें। कैसे दीन को समझेंगे? कुरान को समझें, हदीस अहले बैत को समझें। 60,000 से ज़्यादा हदीसें हैं हमारी हिदायत के लिए, सैकड़ों दुआएं हैं हमारी हिदायत के लिए, कितनी ज़ियारतें हैं हमारी हिदायत के लिए। इनके तर्जुमों को पढ़ें, इनकी शरह को पढ़ें, समझें दीन किसे कहते हैं। जहालत की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से अपने ज़माने के इमाम को न सताएं, वरना इसका नतीजा क्या होगा? क़यामत के दिन जब तौला जाएगा तो मच्छर का पर वज़नी निकलेगा और इन लोगों का ईमान हल्का निकलेगा। अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ, अपने ईमान को बावज़न बना लो। कब बनेगा ये ईमान बावज़न? जब उस रास्ते पर चलोगे जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का रास्ता है। अहले बैत के दुश्मनों के रास्ते पर चलने से ईमान मजबूत नहीं होता, सुफियानी रास्ते पर चलने से ईमान मजबूत नहीं होता, अलवी रास्ते पर चलने से ईमान मजबूत होता है। इमाम को सताओ नहीं, इमाम को राज़ी करो, इमाम को खुश करो। कैसे इमाम को खुश किया जाए, कैसे इमाम को राज़ी किया जाए? मुसलसल मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि हम इमाम के गम में शामिल हो जाए। ज़ियारत नाहिया के सलाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ
کہ کس طریقے سے امام زمانہ سلام کر رہے ہیں کربلا والوں کو، اپنے جد حسین مظلوم کو کیسے کیسے سلام کیا۔ آج جو سلام ہے وہ بھی بہت مظلومانہ سلام ہے، بہت ہی مظلومانہ سلام ہے۔ آج امام زمانہ کا سلام زیارت ناحیہ میں السلام علی اخیہ المسموم، ہمارا سلام ہو، سلام امام حسین پر کر رہے ہیں، مگر یہ سلام حقیقت میں امام حسن کے لیے، ہمارا السلام علی اخیہ، ہمارا سلام ہو امام حسین کے بھائی پر۔ کون سے بھائی؟ مسموم، جن کو زہر سے شہید کیا گیا۔ امام حسن بے انتہا مظلوم تھے، غیروں نے بھی ظلم کیا، اپنوں نے بھی ظلم کیا۔ وہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، اپنے آپ کو امام علی کا چاہنے والا کہتے تھے، انہوں نے بڑا ظلم کیا، جذبات میں آ گئے۔ آپ نے کیوں حاکم شام سے صلح کر لی؟ آپ نے مجھے ذلیل کیا، آپ نے رسوا کیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام حسن کو اس طرح سے کچھ لوگ سلام کرتے تھے، نقل کفر، کفر نہ باشد، یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ یعنی خود مومن بنتے تھے، اور جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے اس کی شان میں یہ گستاخی کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ اپنے تھے۔ جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جذبات کے میں آ جانے کی وجہ سے یہ امام حسن کی شان میں گستاخی کرتے تھے، مگر امام حسن سب برداشت کرتے تھے، سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ گھر کا جو دشمن تھا، شریک حیات، اس نے زہر ملا دیا، اس کو بھی برداشت کیا۔ اور جب امام حسین نے پوچھا تو امام حسن نے بتایا نہیں، اللہ اللہ، کتنا ظلم امام حسن علیہ السلام نے برداشت کیا۔ اور جب خون کے ٹکڑے، جب خون کو دیکھا ہے تشت میں امام حسین علیہ السلام نے، تو امام حسین علیہ السلام رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ امام حسین کو روتا دیکھ کر امام حسن فرماتے ہیں، بھیا مت رو، اے حسین مت رو، اے ابا عبداللہ مت رو، لا یومن کا یوم کا یا ابا عبداللہ، میرے بھیا حسین تمہارا دن تو بہت سخت ہوگا۔ گویا امام حسن یہ کہنا چاہ رہے، اے میرے بھیا، آج تو تم نے صرف میرا خون دیکھا ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہیں، لیکن بھیا تمہارا دن تو بڑا سخت ہوگا، اس میں تو نہ جانے تمہیں کس کس کا خون دیکھنا پڑے گا۔ علی اکبر کے سینے کا خون بھی دیکھنا پڑے گا، علی اصغر کے گلے کا خون بھی دیکھنا پڑے گا۔ بھیا میرے جگر کے تو 72 ٹکڑے ہوئے، تمہارا سارا جسم زخموں سے چور چور ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سب المستودعفیہ، پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے بھی پردیس میں مسافر ہے صحیح سالم و وطن پہنچیں، جو مریض ہیں خاص کر کرونا وائرس سے، پروردگار سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، ہم سب کے رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں بند ہیں، پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار ہمارے اعزاء و اقرباء خاص کر والدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ہمیں اتنی توفیق دے اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جملہ مومنین مومنات کی روح کے لیے سارے ثواب۔